صحیح بخاری حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 305. پڑھوں جی. امام بخاری علیہ الرحمہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری، یہ کوئی بابے تو نہیں ہے، محدث ہے نا جی. چلو تسی جو اپنے کہانی کر لی بابے تھے محدث، یہ محدث ہیں ایسے ہی ہیں. سن لیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری 305 حدیث کا نمبر، اس پہ ایک باب باندھا ہے کہ ایسی عورت جو حالت حیض میں ہو، کس میں ہو؟ یا وہ مرد جس پہ غسل فرض ہو جائے. اچھا پہلے میں آپ سے نہ پوچھ لوں بخاری پڑھنے سے پہلے بھی، بھائی تسی بھی تو بخاری یہ سارے کہ نہیں؟ ہر بندہ ہی بخاری بنیا پیا ہے. حضور پوچھ لیجئے، تسی دسو عورت ناپاکی کی حالت میں ہو یا مرد کے اوپر غسل فرض ہو جائے، وہ جنبی ہو جائے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے؟ تلاوت کر سکتے ہیں؟ امام بخاری نے لکھا پڑھ سکتی ہے. جی شہزاد صاحب ادھر دیکھیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 305. وقال ابراہیم لا بأس ان تقرأ الآیہ. امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ حالت جنابت میں مرد اور حالت حیض میں عورت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے. دلیل یہ دی، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. دلیل یہ دی کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت. لہذا ثابت ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. وہ جوڑ ذکر اللہ اور ہے قرآن پاک کی تلاوت، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہر وقت ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہی کرتے تھے. یہ بھی بعض حالتیں بھی ہوتی ہیں، آپ واش روم میں بھی جا سکتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے بھی جا سکتے ہیں. یہ دلیل پکڑی اور کیا مسئلہ پیش کیا؟ یہ ان کے لیے ہے جو ہر وقت بس یہی کہتے رہتے ہیں، جو بات کرو بخاری چاہیے، جو بات کرو بخاری چاہیے. بھی تمہیں نبی کی حدیث چاہیے یا صرف اور صرف بخاری کی حدیث چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہیے. ابھی وہ جو اینکر ہے ارشاد بھٹی، وہ پوڈ کاسٹ کرنے گیا ادھر مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس، تو وہ پتہ نہیں کوئی ایک مسئلہ تھا وہ لائبہ کا ظہور کا، تو وہ کہے کہ ہے، تو کہ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے. وہ انہوں نے میں کہا ابھی تینوں پتہ نہیں کی مسئلہ. بھی کچھ لوگوں کو یہ ہے نا کہ صرف بخاری صرف بخاری. آپ لوگوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا اور آپ کہتے ہیں کہ ساری نبی کی صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر بخاری کے مقلد ہو جاؤ. بھی حدیث ہو صحیح ہو چاہے جس مرضی کتاب میں ہو، سند صحیح ہو، بھی دین سارے کا سارا صحیح بخاری میں بند. یہ ان کے لیے سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال ابھی میں دے رہا ہوں، بڑی مثالیں موجود ہیں، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دی ہے. اب آپ سارے کہہ رہے تھے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور یہاں کیا آ گیا؟ تلاوت. تو پھر بتائیے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بخاری میں تو آ گیا کہ کر سکتا ہے، اور آپ سارے کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلی حدیث پاک سنیں، جامع ترمذی حدیث کا نمبر ہے 131. کیا نمبر ہے؟ اب یہ بخاری میں نہیں ہے، اب کس میں ہے؟ ترمذی میں ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا حائضہ عورت اور جنبی مرد قرآن میں سے ایک لفظ بھی نہ پڑھے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ ابھی 2-3 اور حدیثیں پڑھ کے پھر میں 2 مسئلے آپ کے سامنے پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضور کا فرمان سن لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آ جائیے سنن کبریٰ للبیہقی۔ حضور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرہ ان یقرأ القرآن وہو جنوب۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ مرد پہ غسل فرض ہو پھر بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس کو کیا فرماتے تھے؟ ناپسند فرماتے تھے۔ سنن کبریٰ حدیث نمبر 418 ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقرأ ان یقرأ الجنوب۔ اب آپ کا جناب آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہی حدیث پاک 1086 پہ موجود ہے۔ حضور جناب سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان سنیں۔ سنن کبریٰ حدیث کا نمبر ہے 416۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضور حالت جنابت میں مرد قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یقرأ ولا حرفا، ایک حرف کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ چلیں بس ایک اور روایت اور بات مکمل۔ مجمع الزوائد حدیث کا نمبر ہے 1509 اور رجالہ ثقۃ۔ امام حیثمی فرماتے ہیں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ حضور جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع ثم قرأ شیئا من القرآن قال ہکذا لمن لیس بجنب فاما الجنب فلا ولا آیۃ۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو فرمایا، پھر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا پیارے علی بات یہ ہے کہ مسئلہ یاد کر لو، جب مرد حالت جنابت میں ہو تو وہ ایک آیت کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اب کیا سمجھ میں آئی ہے؟ تلاوت مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ہر بات بخاری میں نہیں ہے۔ نمبر 2 بخاری کرنے والے خود بخاری کے کئی مسائل پہ عمل، تو پھر امت کو پریشان نہ کریں، مسلمانوں کو پریشان نہ کریں۔ اگر ایک مسئلے میں مختلف احادیث موجود ہیں تو اگر ایک مثلا فقہ حنفی والے ایک مسئلے پہ حدیث کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں تو حضرت صاحب ہاتھ ہولا رکھو، امت کو انتشار میں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔